وہ جو 5 اقوام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر ایک ساتھ کیا، ان میں سے پہلی قوم نوح تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کا ذکر پہلے سورہ اعراف میں گزرا تھا۔ دوسری قوم عاد ہے، جس میں اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے، اور ان کے سلسلہ نسب کو جس طرح تھے کہ ہود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، یعنی ہود علیہ السلام کے والد کا نام تھا عاد، ان کے والد کا نام تھا ارم، ان کے والد کا نام تھا سام، اور سام کے والد کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کر کے ختم کر دیا تھا، دوبارہ جب دنیا میں انسانیت کی نسل چلی تو 2600 سال کے بعد، یعنی اس کے 2600 سال کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کو دنیا میں آباد کیا تھا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھی، یعنی نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جن کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں، انہی میں سے تھے یہ قوم اپنے زمانے کی ایک عجیب قوم تھی۔ اللہ نے اس کو بالکل انسانوں میں ایک مختلف قسم کا ایک وہ بنایا تھا۔ ایک تو یہ طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، اور دوسرا مال و دولت میں بھی سب سے زیادہ مالدار تھے۔ گویا انسانیت کی تاریخ میں ان سے زیادہ مالدار اور ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں آیا۔ تاریخی روایات کے اندر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا قد کاٹ کا، کہ ان کی قوم کا جو سب سے چھوٹے قد کا آدمی ہوتا تھا نا، سب سے چھوٹے جسے ہم کہتے ہیں بالکل چھوٹے قد کا ہے، وہ 16 سے 18 فٹ کا ہوتا تھا، اور جو عام آدمی نارمل ہوتا تھا وہ 120 فٹ تک، 80 سے لے کر 120 فٹ تک اس کا قد ہوتا تھا، اتنے طاقتور تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ اتنی طاقت والی قوم تھی، جب یہ کسی کو پکڑ لیتے کوئی ان سے چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اور ان کے قومی نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور واقعی نہیں تھا، ایسے طاقتور تھے یہ۔ اور مال دولت کا یہ عالم تھا کہ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں 2 جگہ پر کہ ان کو پیسہ لگانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو یہ کیا کرتے کہ کہیں پر بھی کوئی پہاڑی دیکھتے، اونچے ٹیلے دیکھتے، وہاں بڑے بڑے مکانات محلات بنات کر ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا ان کے پاس پیسہ تھا، کاشتکار بھی تھے، زراعت بھی تھی ان کی، اور ویسے بھی یہ قوم بڑی، اللہ نے ایک مختلف قسم کے ان کو ایک قوم بنایا تھا۔ اس قوم کے اندر بھی بت پرستی آئی تھی۔ بت پرستی جب اس میں پھیل گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان میں سے بھیجا، انہی قوم میں سے تھے وہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 464 سال تھی، اور 46 سال انہوں نے اس قوم کے اندر تبلیغ کی تھی۔ 46 سال کی محنت میں صرف 70 آدمی ان کے ساتھ ہوئے تھے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ فطرت ہے کہ اللہ جب دنیا میں کسی انسان کو طاقت بھی دیں، دولت بھی دیں، تو وہ کسی کو گنتا نہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جب یہ چیزیں زیادہ بڑھتی ہیں، اس لیے تو اللہ نے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے پاس اور زیادہ بڑھتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر خدا بھی کہنے لگتے۔ فرعون بھی کہتا تھا میں خدا ہوں، اس پہ طاقت تھی۔ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، اس کے پاس طاقت تھی۔ ہر ایک یہ کہتا تھا۔ تو یہ لوگ بھی اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے۔ اب طاقت کا یہ عالم کہ یہ کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، اور واقعی ایسا تھا۔ اور دولت کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر کبھی مشکل آ نہیں سکتی۔ جب 46 سال تک حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر محنت کی، ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے، ان پہ اثر نہ ہوا، صرف 70 لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آہستہ آہستہ اپنے طرف سے پکڑ کے جو ہے حالات ان پر لائے۔ سب سے پہلے ان پر قحط آنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ بارشیں بند ہونا شروع۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی حل بتایا جو نوح علیہ السلام نے بتایا تھا، اس لیے کہ وہ واقعہ مشہور تھا کہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ بھی ان سے بھی کہا یا قوم استغفروا ربکم، کہ تم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم بھی ایسا کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے بھی حالات اچھے کر دیں گے، بارش برسانا شروع کر دیں گے۔ یہ کہتے تھے نہیں ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا حالات۔ ایسے ہی چلتے رہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام بھی نا امید ہوئے جب ان سے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ نکلنے کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر اجتماعی عذاب لاتے تھے تو اس وقت کے نبی کو اور ان کے ماننے والے کو وہاں سے راتوں رات نکلنے کا حکم دے دیتے تھے، یہاں سے اب نکل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکلتے تھے تو پھر دوبارہ کبھی اس جگہ پہ آباد نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب نکل گئے تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کیسے آیا؟ اللہ بھی دکھاتے ہیں، انسان اپنے پاس جس چیز کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہے نا، اللہ اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں، دیکھو میری طاقت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ۔ یہ لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم طاقت والے ہیں، ان کو نہیں پتہ جس نے ان کو پیدا کیا ہوگا وہ ان سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ اللہ نے عذاب بھی کیسے بھیجا؟ ہوا چلی،
ہوا جب تیز چلی آندھی کی شکل تو ان کو زمین سے یوں اٹھایا اوپر کی طرف، اتنی تیز ہوا تھی۔ اچھا یہ لوگ جو آباد تھے، یہ جو عمان سے لے کر یمن تک جو پٹی پوری اس پہ یہ آباد تھے، صحرائی علاقہ تھا بالکل، اس میں ہواؤں کا طوفان بڑا چلتا ہے۔ تو ایسے ہوا چلی کہ زمین سے ان کو اٹھایا اوپر کی طرف، اور آسمانوں میں یہ فضا میں ان کے آپس میں ٹکراتے تھے یہ انسان ایسے، اور ان کے سر ٹکراتے تھے آپس میں، اور ٹکرا کر سر ان کے پھٹتے تھے اور یہ زمین پر گرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں زمینوں پہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹی ہوئی کھجوروں کے درخت پڑے ہوئے، ایسے لمبے لمبے یہ پڑے ہوئے تھے زمینوں پہ۔ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، اللہ کہتے ہیں ہوا کتنے دن چلی سورہ حق میں، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 6 راتیں اور 8 دن، سبع لیال و ثمانیہ، 7 راتیں اور 8 دن ان پر ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا نے ان کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دی۔ صرف وہ 70 آدمی بچے، باقی یہ پوری قوم، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اس قوم کا اللہ نے ذکر فرمایا، قوم سمود کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کا ذکر آگے سورہ حجر میں انشاءاللہ آئے گا۔